محترم آصف برلا صاحب، یہ فرمائیے، جب آپ پاکستان سے یہاں تشریف لائے تھے تو آپ نے یہاں یورپ میں کس طرح سے جب میں اسٹرگل یہاں کی؟ آیا تھا تو اس وقت کوئی 6 7 پاکستانی تھے اور باقی کچھ امبیسی کے لوگ تھے. تو اتنا اچھا ملک تھا یہ، ابھی بھی ہے بہت سے ملکوں کے حساب سے. تو آہستہ آہستہ پھر ہم لوگ، میرے بڑے بھائی تھے جو یہاں کاروبار کرتے تھے، تو میں پاکستان ایئر فورس چھوڑ کے آیا تھا پاکستان سے. تو یہاں جب آیا تو انہوں نے مجھے بولا اب تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو مجھے چونکہ فلائنگ کا شوق تھا تو انہوں نے بولا تم فلائنگ اگر دوبارہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کروا دیتے ہیں ادھر. تو پھر میں نے اینتھورپ میں ایئرپورٹ پہ اسکول تھا انگلش میں اس وقت، تو جو امریکن سی پی ایل اس وقت کرواتا تھا، کمرشل پائلٹ لائسنس، ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ. پھر اس میں نے داخلہ لیا تو وہ میں نے پاس واس کیا. تو اس کے بعد کچھ میری زندگی میں اس کے بعد پھر ہم میرے بچے وغیرہ ہو گئے اور پھر کاروبار میں ہم گھس گئے. کاروبار میں ہم نے آنے کی کوشش کی اور بڑے بھائیوں نے میری مدد کی. پھر اس طرح پھر 76 77 78 گزر گیا، بچے ہوئے، پھر آگے بڑھتے گئے، جوان ہوئے ہم. اسی طرح پاکستان کا خواب جو ہم ریٹرن کرنا چاہتے تھے، واپس پاکستان جانا چاہتے تھے، وہ آہستہ آہستہ دھیما پڑ گیا. پھر ہم نے بولا جب ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہیں کیوں نہ ہم کوشش کریں، اسٹیبلش اپنے آپ کو کریں. اور چونکہ میں ویسے ہی شروع سے لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور اتفاق کی بات ہے جہاں آپ انٹرویو لے رہے ہیں یہ میرا پہلا دفتر تھا جہاں میں لوگوں کو انلیگل لوگوں کے فارم بھرتا تھا اور ان کے لیے ٹیلی فون کرتا تھا. تو یہ ایک شوق تھا میرا انٹرنلی کوئی. تو اس سے کافی لوگ مجھے اس طریقے سے بھی جانتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد لائف میں چینجز اور آئیں. پھر ہم پہلے نواز شریف، پھر پرویز مشرف، پھر دوسرے جو بھی آئے، پھر لیکن ہمیں صحیح جو لگے وہ تحریک انصاف لگی، اس کو ہم نے جوائن کیا. اور ابھی بھی میرے دل میں یہی تھا کہ اس سال بھی ہم بھی پی ٹی آئی آئے گی، لیکن پاکستان کا سسٹم جو سمجھنا ہے نا وہ ایک عام آدمی کے بس کا نہیں ہے، وہ ایک اب آپ کمپلیکس یہ سسٹم ہے. فرمائیے کہ اے، آپ سوشل ورک سے تحریک یا سیاست میں کیسے آئے؟ دیکھیے سوشل ورک تو وہ میں ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن تحریک انصاف کو اس لیے جوائن کیا کیونکہ جو پاکستان کے حالات جا رہے تھے تو وہ دیکھ کے بڑا سخت رونا آتا تھا. ٹیلی ویژن دیکھ کے بڑا سخت دکھ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے لوگ واہ کیا کر رہے ہیں، یہ انسان کی ویلیو ہی نہیں رہی. کتنے صبح اٹھتے ہیں تو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، وہ کتنے مرے ہیں بھئی آج، وہ کہتا ہے جی 10 مرے، آج تو بہت کم مرے ہیں. اب اس طرح کی باتیں لوگ ہیں، یعنی انسان. اور ادھر یورپ میں آپ دیکھو گے انسان سے زیادہ کسی کی ویلیو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر انسان ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے دنیا میں کرنا کیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو اس کو کمپیئر کریں تو ہم نے بولا یار چلے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ، چونکہ ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی پہلے ینگ تھے تو سب لوگ یہ کہتے ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ہم بھی مانتے تھے. لیکن اس وقت جو وہ بالکل تیار تھے اور وہ الحمدللہ وہ آ بھی گئے. لیکن لاہور میں بھی وہ آ جاتے، پورے پاکستان کے وہ الیکٹ ہو جاتے، لیکن کچھ دھاندلی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے. میرا تو یہ آپ پرسنل کو یقین فلائنگ ہے. کا بھی شوق تھا اور وہ شوق آپ یہاں بھی پورا کر سکتے تھے. آپ یہ بتائیں، ایک سول لائف میں اور فضائیہ کی لائف میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، لازمی بات ہے. لیکن فضائیہ اگر تو جیسے پاکستان ایئر فورس ہے اس میں اور سول فلائنگ میں بہت بڑا فرق ہے. اور پی اے ایف کے حوالے سے وہ ایک چونکہ ملٹری کی جگہ پہ ہے تو اس میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز اور ٹائم کی پابندی ہے. ایئر فورس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. میرا خیال ہے کوئی ایسی گیم نہیں ہوگی جو میں نے نہیں سیکھی، کوئی ایسا. اور ترقیاتی پروگرام ان لوگوں کے اتنے ہوتے ہیں اور ان میں اتنی چیزیں سکھا دیتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹف سمجھنے لگ پڑتا ہے. اور باقی وہ سب چیزیں مجھے یورپ میں آ کے انہوں نے بڑی مدد کی. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے اور وہ آئی ٹی انجینئر بھی ہے. اور اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا ہے جو کانوں سے معذور ہے لیکن اس نے بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ادھر، اور وہ آج کل الیکٹریسٹی کا کام کرتا ہے. اور میری جو بڑی بیٹی ہے وہ یہ کمرشل انجینئر ہے اور یہاں بیلجیم میں ایک بہت بڑی کمپنی میں ڈائریکٹر ہے. اور اس سے دوسری بیٹی جو ہے وہ کیا نام ہے مارکیٹنگ میں اس نے انجینئرنگ کی ہے. اور تیسری بیٹی جو ہے اس نے یہ ایسٹیٹک کا کورس کیا ہے. تو سب اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. 4 بچوں کی شادی ہو گئی ہے اور ایک رہ گئی انشاءاللہ اگلے سال اس کی بھی ہو جائے گی. تو
یا اس طرح سے ہماری جب آپ زندگی یہاں چلی۔ تشریف لائے تھے کچھ احباب دوست ایسے ملے ہوں گے جنہیں آپ بھول نہیں سکتے، جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہوگی، کیا ان کے نام لے سکیں گے آپ؟ میرا ایک دوست تھا جو لاہور ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے وہ، اور ان کی والدہ جو تھی وہ ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، قائد اعظم کے زمانے سے۔ وہ متاشم عباس ان کا نام تھا، اور ان کو یہاں بیلجیم میں بوبی بوبی کہتے تھے۔ وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا، اور میرا بہت قسم کا جگری دوست جس کو کہتے ہیں۔ اس نے میرا ہر وقت ساتھ دیا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، وہ اس وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ الحمدللہ ایسے اساتذہ جو یادگار ہوں، جنہوں نے آپ کی سرپرستی کی، رہنمائی کی، اور آپ کو عملی زندگی کے آگے بڑھانے میں اپنے تجربے سے آگاہی دی۔ ونگ کمانڈر باسط جو پاکستان ایئر فورس میں تھے، اور جب میں ایئر فورس چھوڑنا چاہتا تھا، اور میں نے ایک دفعہ پاکستان میں کراچی کے اوپر لو لیول ان آتھورائز لو لیول فلائنگ 250 فٹ کے اوپر کی، چونکہ میں ایئر فورس سے نکلنا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان کو بولا مجھے فلائنگ بھول گئی ہے، میں نے بہت سارے ٹیسٹ فیل کیے۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹے ایک فلائنگ، ایک سوئمنگ اور ایک بائیسیکل، یہ انسان کبھی نہیں بھول سکتا، اور یہ ایسی چیز ہے تم میرے ساتھ جو بھی بولو گے میں ابھی ہاتھ چھوڑ دوں گا، جہاز تم نہیں اڑانا ہے۔ تو وہ مجھے بات بڑی دل کو لگی، میں نے بولا مطلب ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے انسان کا، اس نے ایسی بات کر دی تو اب مجھے اسٹک پکڑنی پڑ گئی۔ تو پھر جہاز کو واپس بھی لے کے آنا تھا، تو بعد میں جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے مجھے بولا بیٹا دیکھو دنیا میں جب جاؤ گے، اب تم باہر جانا چاہتے ہو تو اب باہر جاؤ گے، یورپ میں جاؤ گے، وہاں بہت سی چیزیں تمہیں ملیں گی، دل کرے تو چکھ لینا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے محتاط ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی لائف کامیاب ہے، اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ لائف میں تو جی میری کامیابی کا میرا اپنا ہی ہاتھ ہے، میں یہی کہوں گا، کیونکہ میں نے بہت اسٹرگل کی اور اونچ نیچ دیکھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک انسان جو ملٹری سے ایک دم زمین آسمان سے اتر کے نیچے آ جائے، مجھے کبھی کاروبار کا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، تو وہ بڑی مشکل طریقے سے سیکھا، یعنی بہت سارا نقصان بھی ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، ہم نے اس کو آگے بڑھایا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ بیلجیم میں سب سے بڑا قصور یہ ہے اگر آپ نے کسی کاغذ پہ سائن کر دیا ہے تو آپ کو لینے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں سب کو یہی سمجھاتا تھا، جو چیز، اور آج بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کام کریں ضرور پڑھوا لیں، ایک دن کا ٹائم لے لیں، ضرور پڑھ کے اس کو سائن کریں۔ آپ کا چونکہ تاجر طبقے سے تعلق ہے، یہاں بھی آپ نے تجارت کی طویل عرصے سے 35 سال تک، پھر دوبارہ پاکستان گئے اور سولار سسٹم جو وہاں پاکستان کی ضرورت تھی اس کو آپ نے انٹروڈیوس کرائیں، تو اس میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ پاکستان کے حوالے سے، یعنی گورنمنٹ کے حوالے سے تو مجھے کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ پاکستان میں سولر کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے، وہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں لوگوں کو نو ہاؤ بھی ہے اور اویئرنیس بہت زیادہ ہے، کیونکہ سولر پہ جب میں نے شروع کیا تو اس وقت کوئی 24 کمپنیاں اس وقت کام کر رہی تھی، تو اور وہاں پر ایک مینوفیکچر بھی ہیں، لیکن جو ہمارا سولر پینل تھا وہ کافی اچھا تھا، اور جو میں نے چائنا سے خریدا تھا، اور ہمارے ریٹ بھی کافی اچھے تھے، کیونکہ یہ ایک آرٹیکل ایسا ہے، یہ مہنگا ہے شروع میں، لیکن یہ لانگ ٹرم اس کی لائف جو ہے 25 سال کی گارنٹی پہ، پاکستان میں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اس کا فل فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے فارم ہاؤس بنانے چاہیے، سولر فارم ہاؤس جس کو کہتے ہیں، جیسے اسپین میں لگے ہوئے ہیں، جرمنی والوں نے بھی لگا دیے ہیں، آسٹریا والوں نے بھی لگا دیے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آلریڈی 40% وہ سولر پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، ابھی تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کریں یا نہ کریں، تو یہ تو سمجھنے والی بات ہے گورنمنٹس کی لیول پہ، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے یا سرمایہ شو نہیں کرتے، تو ان کو اس سائڈ پہ بھی زور دینا چاہیے، ایک سولر پینل سے ایک گھر آرام سے چل سکتا ہے۔ پاکستان کمیونٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں خاص طور پہ بیلجیم کی کمیونٹی کو ایک بہت اچھا قسم کا مشورہ دینا یہ چاہوں گا کہ پلیز آپس میں مل کے رہیں، ایک دوسرے کی تنقیدیں نہ کریں، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے 2 لفظ تعریف ضرور کریں، اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں تاکہ نہ وہ کر سکے نہ ہم کر سکتے ہیں، تو یہ جو پالیسی ہے یہ لوگوں کی بہت خراب ہے، اور خدا را یہ اس طرح کے کام نہ کریں، اور لوگوں کو ساتھ ملا کے لے کے چلیں۔ پولیٹیکل پارٹیز وہ کیا ہے، وہ صرف ایک نام ہے، ہیں تو ہم سب پاکستانی،
شروع میں جب پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو ہم سب ایک ہی تھے, ایک آپس میں ملتے بھی تھے, آتے جاتے بھی تھے ایک دوسرے کے گھر, ابھی بھی آتے جاتے ہیں, لیکن اب ایک بیچ میں دیوار یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آ گئی ہے. تو اس کو مد نظر علیحدہ رکھیں اس کو, اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بڑھائیں.